جو شخص بھی اپنا مقدر سنوارنا چاہتا ہے، اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہے، یہ تین کام شب معراج سے پہلے پہلے ضرور کر لے۔ ہر سال لوگ یہ تین کام کرتے ہیں، پھر ان کی پورا سال ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، یہ تین کام فوری طور پر کر لے۔ سب سے پہلا کام کون سا کرنا ہے؟ دیکھیں، یہ شب معراج یہ 27 رجب کو ہوتی ہے، اور آپ نے 27 مرتبہ سب سے پہلے یہ تسبیح پڑھنی ہے جو میں بتانے لگا ہوں۔ یہ سب سے پہلا کام ہے۔ یہ تین کام ہر بھائی بہن مسلمان یہ ضرور کریں، اور پھر دیکھنا ان کی ہر مشکل آسان ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ اگر وہ رب کی بارگاہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے خود اس رات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ دیکھیں، علماء اسلام کا کہنا ہے کہ شب معراج کو اللہ تعالیٰ سے نماز کا تحفہ حاصل ہوا۔ جو مسلمان بھی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، خالق کائنات کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، شب معراج کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا بہترین طریقہ کار کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ آپ نے جب اس عمل کا آغاز کرنا ہے اور اس ترتیب کو ان تین کاموں کا آغاز کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ ادب کے ساتھ کسی بھی گھر میں ایسے کونے میں بیٹھ جائیں جہاں پہ لوگوں کا ہجوم نہ ہو۔ دیکھیں، یہ آج بھی کر سکتے ہیں تین کام، کل بھی کر سکتے ہیں، پرسوں بھی کر سکتے ہیں۔ جس دن آپ نے یہ کرنے ہیں، ایک ہی دن میں یہ تینوں کام مکمل کرنے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کام آج کریں، دوسرا کل کریں، تیسرا پرسوں کریں، نہ ایسے نہیں کرنا، بلکہ یہ تین کام ایک ہی دن کے اندر کرنے ہیں۔ پھر دیکھنا آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کیسے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار ہے۔ اب دیکھیں، سفر معراج کے تین مرحلے ہیں، تین مقامات پر یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سفر معراج کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ تین کام ہی ہم نے کرنے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی بھی شان کے تین پہلو ہیں۔ ایک حضور کی شان بشریت ہے، ایک نورانیت ہے، ایک حقیقت ہے۔ اسی طرح شب معراج کے تین مراحل ہیں، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، دوسرا مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے، تیسرا حضور علیہ السلام کا سدرۃ المنتہا سے لے کر کعبہ حسین سے آگے تک کا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے سفر معراج کے بھی تین پہلو ہیں، اسی طرح حضور کی شان کے بھی تین پہلو ہیں۔ تو ہم سب نے یہ تین کام بھی ضرور کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام، اگر آپ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تو آج سے نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، کوشش کرنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ خود بخود عادت بن جائے گی۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے۔ توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے 27 مرتبہ یہ تسبیح جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اپنی ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اسی وجہ سے کہ 27 رجب کو یہ حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اور وہاں آقا علیہ السلام کو جنت کی سیر کروائی گئی، دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا، پھر ساری کائنات دکھائی گئی، یہاں تک کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنے جلوے دکھائے، اپنا دیدار کروایا۔ تو یہ سفر معراج تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس سفر معراج میں حضور علیہ السلام کو حضور کی امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا کیا۔ دیکھیں، علماء اسلام کے مطابق معراج اللہ تعالیٰ سے ملاقات روحانی نہیں، جسمانی بھی تھی۔ اب آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس طرح آپ نے سب سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ پڑھا، اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اب عمل کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اگر آخر تک دیکھ لیا اور یہ تین کام سمجھ لیے، انشاءاللہ یہ تین کاموں کے بعد جو دعا بھی کریں گے اللہ قبول فرما لے گا۔ اور ہماری شب معراج میں ایک خصوصی دعا ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کومنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو ضرور بضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ دیکھیں، یہ جو
چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، حدیث قدسی میں ہے، اے ابن آدم اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر بھی تم مجھ سے مغفرت طلب کرو تو میں تمہاری بخشش کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر ضروری قرار دے دیا تو اسے ہر غم سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ دیکھیں بکثرت استغفار کرنے والے کو اللہ ہر مشکل سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ استغفار کے فوائد میں سے یہ بات بھی واضح طور پہ ہے، ایک تو اللہ اس بندے کی بخشش فرماتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اصول کا ذریعہ ہے، یعنی کہ اللہ کی رحمتیں اس بندے کے اوپر برستی ہیں، اور پھر صرف دنیاوی ہی مشکلیں آسان نہیں ہوتی بلکہ آخرت کی بھی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، اخروی بلائیاں بھی اس بندے کو ملتی ہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا آپ استغفار کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نیک نرینہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ جس کے پاس اولاد نہیں وہ اولاد کی نیت سے اس عمل کو کرے، جس کے پاس روزگار نہیں ہے وہ روزگار کی نیت سے اس عمل کو کرے، جس کو جو بیمار ہے وہ شفا کی نیت سے اس عمل کو کرے، جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے وہ اپنے گھر کی نیت سے اس عمل کو کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس ارادے کے ساتھ، جس تمنا کے ساتھ، جس آرزو کے ساتھ اس عمل کو کرے گا اسی طرح کا فائدہ ہی اس بندے کو ہوگا۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب یہ عمل کیا تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام فضیلتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ دیکھیں بہترین استغفار کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی عمر درازی ہوتی ہے، رزق میں وسعت آتی ہے، اور اس کو تنگ دستی سے نجات ملتی ہے، اس کی پیداوار میں کثرت آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بندے کو نصیب ہوتی ہیں جو بندہ اسی ترتیب کے ساتھ توبہ استغفار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ساری بھلائیاں اس کو نصیب عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، یعنی کہ وہ رات میں سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے۔ اس سے معلوم ہوا اگر رات کے پچھلے حصے میں آپ یہ عمل کرتے ہیں اور اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب یہ تین کام کرنے کب ہیں؟ آپ کسی وقت بھی دن کی کسی گھڑی میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو کلمات میں نے سب سے پہلے بتائے ہیں یہ آپ نے 27 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ 27 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جس کی تعداد صرف اور صرف 7 مرتبہ ہے۔ 7 مرتبہ جب آپ یہ درود پاک پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے بعد یہ عمل مکمل طور پر کرنا ہے، یہ آپ کا دوسرا کام ہوگا۔ یعنی کہ سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ 27 مرتبہ تسبیح ہے، یہ آپ کا پہلا کام ہے۔ اب دوسرا کام آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل کی ترتیب میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ عمل کی ترتیب کیا ہوگی، اس کو کس طرح آپ نے کرنا ہے۔ تو درود پاک آپ نے پڑھا، یہ آپ کا دوسرا کام ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو دوسرے کام میں آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہی درود پاک اسی مہینے میں، اس مہینے کے ساتھ اس درود پاک کا خاص تعلق ہے، اس وجہ سے اس مہینے میں یہی چیز ہم پڑھیں گے۔ اور درود پاک آپ نے پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب یہ درود پاک پڑھ لیں تو 27 مرتبہ اب آپ نے اگلی چیز پڑھنی ہے۔ یہ عمل شروع ہو چکا، اب عمل کی ترتیب بھی آپ نے 27 بار ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں بتاؤں گا ان کا تعلق 27 کے ساتھ ہوگا۔ جب آپ 27 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر ایسی برکتیں نصیب ہوں گی، ایسی راحتیں نصیب ہوں گی، ایسی چیزیں میسر آئیں گی جس کا آپ نے شاید زندگی بھر میں کبھی تصور نہ کیا ہو۔ سب سے پہلی صورت ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے 27 مرتبہ جو سورت پڑھنی ہے اس کا تعلق حضور علیہ السلام کی شان کے ساتھ ہے، عظمت کے ساتھ ہے، رفعت کے ساتھ ہے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ اس سورت کو سورت القدر کہتے ہیں، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اگر آپ کو زبانی یاد نہ ہو تو آپ اوپر دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اوپر دیکھ کر پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ قرآن کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور دوسرا دیکھنے کا بھی ثواب مل رہا ہوتا ہے، اور ساتھ پڑھنے
پڑھنے کا ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے، یعنی اس بندے کو دگنی چگنی فائدے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یعنی کہ کیسے پڑھیں گے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس طرح آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ امام محمد باقر علیہ الرحمہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ قدر کو بلند آواز سے پڑھے، اب آپ نے یہ سورہ مبارکہ اتنی بلند آواز سے پڑھنی ہے کہ آپ کے اپنے کان سن لے۔ بہت سارے لوگ صرف منہ کے اندر ہی پڑھتے رہتے ہیں، ایسے عمل کی وہ تاثیر وہ برکتیں نہیں ملتی۔ اب جیسے میں نے کہا کہ پہلی چیزیں آپ نے پڑھی، جو چیزیں میں نے کہی ان کو بھی آپ نے کم از کم اتنی آواز میں پڑھنا ہے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، تو یہ عمل کرنے کی ترتیب ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی عمل کے اندر ناکام ہوتے ہیں اور ان کو شیطانی وسوسے اور خیالات زیادہ آتے ہیں کہ وہ بالکل آہستہ آہستہ دل کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے خدارہ دل کے اندر نہیں پڑھنا، بلکہ اتنی آواز میں پڑھنا ہے کہ آپ کے اپنے کان آپ کی آواز کو سن لیں۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوتی ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ جب آپ اس طرح اس کو پڑھیں گے تو اس کے بارے میں حضرت محمد امام باقر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح پڑھے کہ جس نے خدا کی راہ میں تلوار کھینچی اور جہاد کیا، اس شخص کو اتنا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کو آہستہ آہستہ پڑھے وہ شخص کے برابر ہے جو راہ خدا میں اپنے میں تڑپ رہا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہو کر پانا خون میں تڑپ رہا ہو۔ تو اسی طرح دوستو اس کے بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ اس کی برکتیں ہیں، رزق میں بندے کی بہت زیادہ وسعت اور ترقی آتی ہے، بہت سارے اس کے ذریعے اس کو جو ہے وہ، اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب آپ کی حفاظت بھی ہوگی، رزق بھی ملے گا، دشمنوں پر غلبہ بھی حاصل ہوگا، اس کے علاوہ اس کے ہزاروں لاکھوں فائدے ہیں۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھا، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے، باقی سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور بضرور قبول فرمائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔